اسلام کی محبت کا درد لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اس درد کو دوبارہ جگانے کے لیے لوگوں کے سامنے تصویر کشی کرنا مجبوری ہے، اور اللہ تو ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اگر اس سوئی ہوئی سنیت کو جگانا مقصود نہ ہوتا، ان کے کفر کے ان جملوں کو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ وہ ہستی جس کو اللہ نے صدیق کہا، جس کو اللہ نے صدیق کہا، وہ اللہ کا خلیل، اس نے بھی 3 جھوٹ بولے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ کا بنایا ہوا صدیق تھا، اس نے 3 جھوٹ بولے۔ اب لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں ذرا یہ بتاؤ، اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف کرتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہو وہ 3 جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا بڑا جھوٹا ہوگا؟ کہ اللہ کی نظر میں ان 4 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا اللہ کی نظر میں۔ اب ذکر ان کو کرنا، ذکر ان کا کرنا ہے، اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو، مسلمانوں کی نظر میں نہیں۔ اور کیا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ جناب سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، جب اس کو لینے کے لیے آئے تو کہا میں بیمار ہوں۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں، دوسری جھوٹ یہ کہ میں یہ میری بہن ہے، تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ کہتے جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے مانگ کر کہ مسلمانوں اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش یہ بکنے والی زبان نہ رہے، یہ سننے والے کان نہ رہے۔ ان کی ان گندی گفتگو کو سننے کے باوجود اگر دل کے اندر غیرت ایمانی جوش نہیں مارتی تو جاؤ اپنے ایمان کو پرکھ کر دیکھو کہ تمہارے پلے میں ایمان ہے یا نکل چکا ہے۔ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر جس کو صدیق دنیا والوں نے نہیں بنایا، عرش والے نے کہا، جس کی صداقت کی گواہی دھرتی والوں نے نہیں دی، عرش والے اللہ نے دی۔ مالک کا کلام سنیے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو اس سچے دین کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقی ہیں۔ دین کو لایا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین اسلام کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ ابو جہل نے تو کہا تھا، ابو بکر کیا کوئی رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر، آسمانوں سے جنت کی سیریں کر کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں، 6 مہینے کا سفر ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے کیا؟ کہا جس کو تم اپنا رسول کہتے ہو۔ کہا تو نے میرے آقا جناب محمد کریم کی پیاری زبان سے سنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ کہا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، فاطمہ کا بابا جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ابو بکر صدیق ایک یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا جس نے میرے رب کی توہین کی تھی۔ گواہی دینے کا وقت آیا، آقا نے کہا ابو بکر تیرا گواہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو سب یہودی تھے، مسلمان تو کوئی تھا نہیں، دھرتی پہ ابو بکر کی گواہی دینے والا جب باقی نہ رہا، عرش والے نے آسمان سے ابو بکر کی صدیقیت پہ گواہی نازل کر دی۔ صدیق جس کو رب نے کہا،
صدیق صدیق جس کو مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں وہ صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابہ کو گالیاں دینے والوں، یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ تمہارا ٹھکانہ کن کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ، جو دنیا میں ابو بکر عمر عثمان و علی کے دشمن ہیں، ان کو ان کے سب سے پہلے دشمن ابو جہل کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیری رحمت پہ امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ اللہ، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ ابو سفیان سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں محمد کے صحابہ کا پڑوسی بنا دینا۔ آئیے ان ظالموں کے جملوں کو سنیے۔ ایک ظالم ذاکر ہم پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کہتے ہو شیعہ رافضی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہیں مانتے۔ کہتا ہے سورۃ منافقون پڑھ کے دیکھ لو، سورۃ منافقون میں کون کون کس کس کا ذکر ہے۔ تم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہو کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے، قرآن ہمیں ماننے نہیں دیتا اور تم منوانے کی کوشش کرتے ہو۔ سب سے بڑا اعتراض جو ہم شیعان محمد و آل محمد پر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شیعہ حضرات ہمارے اصحاب کو نہیں مانتے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ اصحاب آپ کے ہیں یا رسول کے ہیں، اور سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ لے کہ کتنا منافقوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یار کمال ہے، منافق تھے کون؟ ہمیں کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ ماننے نہیں دیتا، تم زبردستی بنواتے۔ ظالم منافقین، سورۃ المنافقون میں ذکر تو منافقوں کا ہے، وہ مومن نہیں تھے۔ صحابہ مومن تھے، مدینے میں گروہ تھے، ایک منافقوں کا گروہ، ایک اہل ایمان کا گروہ۔ منافقوں کے گروہ کو منافق کہا جاتا ہے، مومنوں کے گروہ کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ اصحاب محمد جو حالت ایمان میں محمد کریم کے پیارے چہرے کا دیدار کرے اور اسی ایمان پہ فوت ہو جائے، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ فاضل علوی علیہ من اللہ ما یستحق، وہ ظالم صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بچوں میں علی ایمان لے کر آئے، بوڑھوں میں ابو بکر عمر عثمان ایمان لے کر آئے۔ کہتے ہیں علی کو تو رہنے دو، وہ تو بچے تھے۔ ابو بکر عمر عثمان جب یہ ایمان لائے، ان کی عمریں 60 40 اور 48 سال۔ صحابہ کی توہین کرتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے مجمع کو اس کفر پہ راضی کرتے ہوئے کہتا ہے جو 60 40 48 سال کی عمر میں ایمان لائے پہلے کیا تھے؟ پہلے کافر تھے نا، مقصود اس کا یہی کار تھے۔ اور پورا مجمع دشمنی صحابہ پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے۔ بزرگوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جوانوں میں ایمان لانے والے حضرت عمر بن الخطاب تھے، درمیانوں میں ایمان لانے والے حضرت عثمان غنی تھے، اور بچوں میں ایمان لانے والے بچوں میں ایمان لانے والے علی بن ابی طالب تھے۔ یہ بات گورنمنٹ پاکستان نے دینیات و اسلامیات میں تحریر کر کے منظور کر کے بچوں کو سکولوں میں پڑھانی شروع کی ہے۔ اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں میں جو ایمان لائے تھے ان کی عمر شریف کتنی تھی؟ کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 281
اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر ایمان لائے 60 سال کے تھے اور حضرت عمر 40 سال کے، حضرت عثمان 48 سال کے، علی 10-11 سال کے. وہ تو بچے تھے، انہیں تو رکھے نا ایک طرف سویٹ ہارٹ. فاضل یہ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے 60 40 48 سال میں کلمہ پڑھا، بتا سکتے ہو یہ پہلے کیا تھے؟ پہلے کیا تھے؟ کیا عقیدہ تھا؟ کس مسلک پر تھے؟ ایمان جو لائے پہلے کیا تھے؟ ابھی رزلٹ دیتا ہوں. فرماتے ہیں مولا تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ فرمایا سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اپنے کانوں کی کھڑکیاں میری طرف کرے، میرے لفظ سینے پہ تعویذ بنائے. 3 دن کا بچہ ہو کے علی چاروں آسمانی کتابیں سنا رہے ہیں. پھر سمجھ میں آ گیا جو 3 دن کا بچہ ہو کے چاروں آسمانی کتابیں دست رسالت پہ سنائے وہ کل ایمان ہوتا ہے. جسے 12 سال میں سورہ بقر نہ آئے وہ تیرا ماما بے ایمان. میں کہتا ہوں اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ یہ پہلے کیا تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، تمہارا دعویٰ ہے، ہمارا نہیں، کہ علی کے بابا ابو طالب بھی مسلمان ہو گئے تھے. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا، وہ مرتے ہوئے کفر پہ مرا تھا. احمد رضا خان بریلوی نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا کہ ابو طالب کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ حالت کفر میں ہوا. اگر ایک لمحے کو ہم تمہارے اس جملوں کو مان بھی لیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جو اعتراض تم ابو بکر عمر عثمان پہ کرتے ہو کہ یہ پہلے کیا تھے، تو علی کے بابا پہلے کیا تھے؟ نبی کے چچا عباس بعد میں مسلمان ہوئے. اس بنیاد پہ میرے نبی کے 3 خلفاء کی توہین کرنے والوں عباس کو کیا کہو گے؟ یہ وہ تھے جب انہوں نے محمد کریم کی زبان سے توحید کے جملے سنے تھے تو محمد کریم کے دست و بازو بن گئے تھے. رضی اللہ عنہم وارضا. یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا. یہی فاضل علوی ایک من گھڑت قصہ بیان کرتا ہے جس کا وجود نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہودی نے کتا پالا ہوا تھا. لوگ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں صحابہ کرام جاتے. ایک دن ایک کتے نے ایک صحابی کو کاٹ لیا. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹا. آپ نے کہا صبر کرو. اگلے دن پھر لوگ جا رہے باتیں کرتے ہوئے، کتے نے پھر ایک کو کاٹ لیا، پھر ایک کو کاٹ لیا. اس طرح جب 3-4 صحابہ کو کتے نے کاٹا تو وہ صحابہ کرام آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی 4 نمازوں میں تو ہم حاضر ہوں گے، فجر کی نماز میں ہمارا انکار ہے، ہم نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا یہودی کا کتا ہمیں کاٹتا ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، یہ مجرم، یہ زندیق، یہ کافر کہنے لگا. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ اگر روزانہ میرا ایک صحابی اس طرح پنچر ہونے لگا تو مسجد تو خالی ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی نے کہا چلو کتے کا بندوبست کرتے ہیں. آپ آئے اس یہودی کے دروازے پر. اسے کہا کتا تیرا ہے؟ کہا ہاں جی. کہا لے کر آؤ کتے کو. اس نے کہا جی معاف کر دو، آئندہ نہیں کھولوں گا. کہا نہیں کتے کو لے کر آؤ. کتا آیا، نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ نے پوچھا میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے؟
تو یہ کہنے لگا کہ ہاں اس کتے نے کہا ہاں میں نے کاٹا ہے کیونکہ یہ ہیں ہی اس